ہمارے شہر کی بڑی معزز خواتین اس وقت موجود ہیں. یہ شہر رہا ہوگا شائستہ مزاجوں کا، اس شہر رہا ہوگا شائستہ مزاجوں کا، اس شہر کے ملبے سے گلدان نکلتے ہیں. تو یہ تہذیب کا شہر اور شہزادی زینب کے حوالے سے یہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے، یہ عالمی یوم خواتین، میں مہمانوں سے گزارش کروں گا، آپ کے انتظار کے لمحے ختم ہو چکے ہیں. عزت مآب ہز ایکسلنسی سید سبطِ رضی گورنر جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. عارف محمد خان صاحب عنقریب پہنچنے والے ہیں، اور پروفیسر شارق ردولوی ہمارے اودھ نامہ گروپ کے سرپرست، شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے سرپرست، لکھنؤ یونیورسٹی کے ایک رکن جناب وقار رضوی صاحب میزبان موجود ہی ہیں. ڈاکٹر قمر رحمان صاحبہ اور پروین طلحہ صاحبہ ہمارے یہاں پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنے آپ میں ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن. ڈاکٹر سراج اجملی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں. میں مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ شہ نشین پہ اپنی اپنی نشستوں پہ جلوہ افروز ہوں. اگر میری آواز کے ہاتھ تسلیم کے لیے سید سبطِ رضی صاحب تک پہنچ رہے ہوں تو میں حرف التماس کے ساتھ ان کے حضور حاضر ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں. کون مکان ہے عورت، جلوہ افروز دل ہستی ہے اگر مرد تو جاں ہے عورت، سایہ رحمت رب دو جہاں ہے عورت، کہیں بیٹی کہیں زوجہ کہیں ماں ہے عورت، آسیہ ہے کبھی مریم ہے کبھی سارا ہے، اور رستے سے جو بھٹکے تو جگر خارا ہے. بیٹی کیا چیز ہے یہ قلب نبی سے پوچھو، جذبہ الفت شاہ مدنی سے پوچھو، قیمت اس گل کی رسول عربی سے پوچھو، جس کے دامن میں یہ غنچہ ہے اسی سے پوچھو. فاطمہ اور نہ خاتون جنا کہتے تھے، اپنی بیٹی کو نبی پیار میں ہے. بے کسی چپ ہے گروہ شہداء نیند میں ہے، ہر اسیر علم و رنج و بلا نیند میں ہے. صابرہ آپا، یہ رشن ادب کے حوالے سے آپ یہ اردو ادب کا ایک مصرع دیکھیں. صابرہ آپا، آپ کے حوالے سے میں مصرع پہنچا رہا ہوں. موجیں دریا کی ہیں خاموش ہوا نیند میں ہے، بے کسی چپ ہے گروہ شہداء نیند میں ہے، ہر اسیر علم و رنج و بلا نیند میں ہے. سوئی ہے غیرت حق قہر خدا نیند میں ہے، کون پہرے پہ ہو بنتے اسد رب کے سوا، کوئی بیدار نہیں ہے دل زینب کے سوا. آنکھیں اشکوں سے ہیں نم، روح حزین قلب اداس، بال چہرے پہ پریشان ہے مگر جم حواس، ہاتھ میں نیزہ خطی لیے با حالت یاس، کبھی اس لاش کے پاس اور کبھی اس لاش کے پاس، کبھی خیمے میں ہے عابد کی چٹائی کے قریب، کبھی عباس کے لاش پترائی کے قریب. اور پھر حسین کی لاش سے مکالمہ کرتی ہیں، وعدہ کرتی ہوں کہ جس راہ میں جاؤں گی میں، اس کے ہر موڑ پہ تاریخ بناؤں گی میں، قوم کو آپ کا پیغام سناؤں گی میں، اس کی سوئی ہوئی غیرت کو جگاؤں گی میں. تربیت یافتہ یا شاہ زمن آپ کی ہوں، یہ سمجھ لیجیے مسلسل کا استعارہ ہے، یہ ایک فرد نہیں مستقل ادارہ ہے. آج ٹائمز آف انڈیا کے باٹم میں ایک اسٹوری چھپی کہ نجمہ خاتون نام کی ایک مسلم عورت چارباغ میں قلی کا کام کرتی ہے. ایک عورت اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے اتنا بڑا بوجھ اٹھائے. جناب وقار رضوی صاحب نے آج ہی اسے تلاش کیا اور یہاں بلایا، اور اس کو نہ صرف یہ کہ ایک ایوارڈ دیں گے اس کی محنت پہ، اس کی جفاکشی پہ، بلکہ 10,000 کا ایک چھوٹا سا ٹوکن منی کے طور پہ ایک چیک اودھ نامہ کی جانب سے. اور میرے خیال سے وہ ساری عورتیں جو کسی منزل تک پہنچ چکی ہیں ان کو ایوارڈ بعد میں دیا جائے.
लेकिन एक औरत जो पसीनों में नहाई हुई जफाकशी की नई तारीख लिख रही है। मेरे ख्याल से आज की इस शाम के बाद कल का दिन तब्दीलियों का पहला नया दिन होगा, जहां सोच में तब्दीली आ जाए, जहां एक मेहनत करने वाली औरत को एहतराम किया जाए। मैं चाहूँगा कि वक़ार रिजवी साहब तशरीफ़ ले आएँ और आज के इस पूरे जलसे का मकसद वजाहत के साथ, ये उनका मुसलसल प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन यौम ख़वातीन के हवाले से दूसरा बड़ा प्रोग्राम है वो, और उसी के साथ सबसे पहला अवार्ड नजमा खातून को आरिफ अहमद साहब के हाथों से वो दिलवा दें। मैं चाहूँगा कि वक़ार रिजवी साहब तशरीफ़ ले आएँ और इसी तरीक़े से सजाते रहें महफिलें और इसी तरीक़े से वो प्रोग्राम मुनक़िद करते रहें। वक़ार भाई के लिए मेहनत औरत मर्द के बराबर नहीं कर सकती, लेकिन स्टेशन से मैंने बुलवाया है, वो आके बैठी हुई है, आपके सामने पेश करूंगा। वैसे ही लोगों का सामान उठा के ट्रेन में चढ़ाती हैं जैसे आम मर्द चढ़ाता है। आप लोग उनके लिए तालियां बजाएं कि वो मेहनत करती हैं, हाथ किसी के आगे नहीं फैलाती और मेहनत करके अपने बच्चों को पालती हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ रोजी पैराडाइज की मालकिन तफरीक फातिमा का, जिन्होंने ये कहा कि उनको 10,000 रुपए हम नगद भी दें। हम लोगों के पास तो कोई फंड होता नहीं है, हम लोग तो खाली मोमेंटो दे देते हैं, इसलिए कि आप अपने घर में रख लें और याद रखें कि एक प्रोग्राम में गए थे, अच्छा होगा तो अच्छे तरीके से याद रखेंगे, कुछ खराबियां होंगी तो आप बताएंगे तो अगले प्रोग्राम में उसको हम सही कर लेंगे। प्रोफेसर साबिया हबीब को भी इसीलिए हम लोगों ने अपनी सर्कुलर बना के रखा है कि जहाँ पे गलती हो वहाँ पे टोके। और शाहिद साहब का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सुबह पहला फोन आता है तो मैं जान जाता हूँ आज अखबार में कोई गलती हुई है उससे, लेकिन वो इसलिए कि वो अगले दिन उसको सुधारा जा सके। आप हज़रात तशरीफ लाए हैं, बहुत वक्त अब आपका नहीं लेना है। मैं चाहता हूँ कि एक अवार्ड जो पहले नजमा खातून जी को दिया जाना है वो जो वहाँ मौजूद है उनको वो निकालना है। और मोहतरम गवर्नर सिप्ती साहब से गुजारिश है कि एक औरत जो स्टेशन पे मर्द के साथ वैसे ही काम करती है, वैसे ही मेहनत करती है जैसे कोई मर्द करता है, आप उसके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि ये इल्जाम आम रहता है कि औरत मर्द के बराबर मेहनत नहीं कर पाती। पाकिस्तान से तशरीफ लाए डॉक्टर अल्लामा अख्तर जमीन नकवी साहब तशरीफ ले आए, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका खैरमकदम करता हूँ। तो कहता हूँ डायस पे तशरीफ लाए हैरा नवाब जाफरी साहब, जिन्होंने मरसिए को किताबों से निकाल के प्रैक्टिकल जिंदगी में जिंदा रखा हुआ है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। बच्चे हैं होते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनके बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी परवीन तला साहिबा ने उठाने का वादा किया है। ये है, मैं इज्जत बात मोहतरम सिप्ती साहब से गुजारिश करता हूँ नजमा खातून जी को बुला लें। आरिफ मोहम्मद खान साहब से गुजारिश है, ये 10,000 रुपए की रकम है अवधनामा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। आप हजरात से आज एक तारुफ करा दूं कि अवधनामा को लोग मुझे जानते हैं कि मैं अवधनामा का कुछ हूँ, इसकी मालकिन तफरीक फातिमा रिजवी है और इन्हीं ने 10,000 रुपए दिए हैं। मुझे तो इतनी तनख्वाह ये देती नहीं कि मैं ऐसा कर सकूं। और आप लोग ये भी सिफारिश करें कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए अगर आप लोगों को काम अच्छा लगे तो। लबों को महकता गुलाब लिखता है, मुझे गजल की मुकम्मल किताब लिखता है। वो सोचता है कि औरत है एक बदन का नाम, मगर जमाना मुझे इनकलाब लिखता है, जमाना मुझे इनकलाब लिखता है। यही इनकलाब नज़मा साहिबा लाएंगे और हमें उम्मीद है कि शर्म किसी का अच्छे नेक काम में नहीं आना चाहिए। और इनको प्राइड ऑफ वुमेनहुड अवार्ड दिया जा रहा है। वाकई वी शुड बी प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स। तालियों में कमी नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी काफी बचेंगे। नुज़हत हुसैन जो कि मेडिसिन से जुड़ी हुई है, हालांकि कुछ मरीजों की नब्ज की रफ्तार बढ़ भी सकती है, लेकिन ज्यादातर शिफा होने की उम्मीद रहती है। डॉक्टर नुज़हत हुसैन साहिबा को मेडिसिन में इनको भी प्राइड ऑफ वुमेनहुड अवार्ड दिया जा रहा है।
डॉक्टर कमर रहमान, ये भी एक ऐसा नाम है कि हर खातून, न सिर्फ मुस्लिम, न सिर्फ माइनॉरिटी की, बल्कि हर खातून बड़े फख्र से नाम लेती है जो अचीवमेंट उन्होंने किया है। और मैंने वो आबाई शहर शाहजहांपुर से ताल्लुक़ रखती है तो मुझे दुगना फख्र महसूस होता है। डॉक्टर कमर रहमान न सिर्फ साइंस में है, पहली इंडियन थी जिन्होंने बहुत से नाम कमाए हैं, यूनिवर्सिटीज में है, और जो परवीन तलहा की तरह आप भी इनके सारी का एक बहुत ही नायाब नमूना है। डॉक्टर कमर रहमान। प्रोफेसर कमर जहां ह्यूमैनिटी रिसर्च और क्रिटिक्स, मतलब इतने अदारों में और इस जगह काम कर रही है कि वाकई उनको सही तरीके से अवधनामा ये अवार्ड दे रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रोफेसर कमर जहां। अदब में बहुत दिनों बाद उनको हम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब उनको दिल चाहता है कि गजल का मिसरा दिया जाए ताकि वो पूरी गजल यही लिख दें। फातिमा वसिया जैसी साहिबा। आयशा सिद्दीकी साहिबा। मैं फिर जहमत दूंगी सिद्दे रजी साहब को कि वो ये अवार्ड आयशा सिद्दीकी साहिबा की खिदमत में बहुत खामोशी से, अगर उनके अफसाने पढ़िए तो उसमें दूसरी ही जिंदगी नजर आती है जो हकीकत पर मबनी है। इसके बाद आपने बहुत कुछ देख लिया, अब मेरे ख्याल में आपका कुछ सुनने को दिल हो रहा होगा। बन के भाई की तरह साहिबे मनसब उठी, अहले बेरात के दिल कांप गए जब उठी, या अली कह के वो बिनते असदे रब उठी, हाथ थामे हुए सज्जाद का ज़ैनब उठी। आज भी अज़्मे शहर तेला शिकन है मौजूद, बोली भाई जो नहीं है तो बहन है मौजूद। आइए उस मारिफत जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब को सुनने के लिए एक जमाना मुंतज़िर रहता है। मैंने दिल्ली में देखा, बिहार में बहुत जगह देखा कि लोग खड़े रहते हैं। जनाब सिद्दे रजी साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वक़ार साहब का शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए भी, और उससे ज़्यादा इस बिदअत को शुरू करने के लिए। हमारे माशरे में उन ख़वातीन को जो आउटस्टैंडिंग हैं, अचीवर्स हैं, उनको हम इकट्ठे होकर उनके कारनामों का एतराफ़ करें, ये बिदअत है, बिदअत हसना, और बहुत ही खूबसूरत बिदअत है। और ऐसी बिदअत है कि ये रिवायत बन जानी चाहिए, और इससे यकीनन हमारे मिजाज में तब्दीली नहीं आएगी, बेहतर तब्दीली आएगी। ये इंटरनेशनल वीमेंस डे पर पिछले साल भी आपने इसे यौम ज़ैनब के तौर पर मनाया था, जो मनाया ही जाना चाहिए, और आज आपने शुरुआत की एक ऐसी खातून से यहाँ पर उनको अवार्ड देने की जो स्टेशन पर कुली का काम करती। मुझे ध्यान आया कि अगर हम सीरत की किताबें पढ़ें, अहादीस को देखें, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भी नापसंद फरमाते थे कि जब कोई आए, जब वो तशरीफ लाएं तो दूसरे लोग खड़े हों। हाथ चूमने को एकदम मना करते थे। लेकिन एक साहब एक दिन तशरीफ लाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाते, उससे हाथ मिलाने के बाद सवाल करते हैं कि ये गट्टे क्यों पड़ गए? तो वो कहता है, हुजूर फला शख्स के बाग में उसको मैं पानी खींचता हूं कुएं से,
اور پیڑوں کو پانی دیتا ہوں، اس سے اپنی بیوی بچوں کا، اپنے خاندان کا پیٹ پالتا ہوں، تو دن بھر رسی سے پانی کھینچنے کی وجہ سے روزانہ میرے ہاتھوں میں یہ گٹے پڑ گئے۔ یہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا خدا کی قسم اس ہاتھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، بغیر کسی تفریق کے مسالک کی۔ یہ جناب زینب کا کارنامہ ہے کہ اجماع ہو گیا کہ یزید ظالم تھا اور امام حسین نے اس ظلم کے خلاف اپنے آپ کو شہادت کے لیے آفر کیا۔ ایسی خاتون کے نام پہ آپ عالمی خواتین یوم خواتین کو آپ موسوم کریں، اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں اور اپنی بچیوں کو، مطلب بچیوں کو کیونکہ ہم سے بزرگ جو ہے وہ بھی خواتین کا احترام، لیکن اپنی بچیوں کو خاص طور سے جو مولا علی کا قول ہے اس کے مطابق ان کی مدد کریں کہ وہ اپنے دور میں کامیابی کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیاں جی سکیں۔ بہت بہت آپ سب کا شکریہ، خدا حافظ۔ تمام شہر تھا قتل حسین میں شامل، میں کتنے نام گناؤں تمہیں یزید کے بعد؟ 350 مفتیوں کے دستخط تھے امام حسین کے قتل نامے پہ، لیکن 12 محرم کو تو کوفے میں قافلہ پہنچ گیا تھا، 13 محرم کو شام کے لیے نکلا اور 13 دن کے بعد شام میں سرحد میں داخل ہو گیا۔ 4 دن شہر میں رہا، بالابک، تکریت، موصل، حمص، کفرتاب، یہ وہ بستیاں تھیں کہ جہاں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو عورتیں احتجاج کے لیے نکل پڑی اور یزید کے نام پہ لوگوں نے لعنتیں بھیجنا شروع کر دی اور اسیران حرم کا استقبال کرنا شروع کیا۔ 700 مندوبین کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جناب زینب نے جب خطبہ شروع کیا ہے تو ایک صحابی رسول اٹھا اور اس نے کہا قسم ہے صاحب قرآن کی، یہ تو رسول کی نواسی بول رہی ہے۔ دوسرا صحابی رسول کھڑا ہوا اور کہا یزید تو جس سر بریدہ سے بے ادبی کر رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رسول ان لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ راس الجالوت کھڑا ہوا، یزید تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں یہودی ہوں، میں داؤد کی 42ویں نسل کا چشم چراغ ہوں، میری امت میرے قدموں کی خاک اپنے سر پہ ڈالتی ہے اور تم نے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ یہ ہے جناب زینب کی وہ فتح کہ جس کے ساتھ پورا شہر تھا، اسی یزید کے ساتھ اسی کے دربار میں اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، اس کی بیٹی نہیں، اس کا بیٹا نہیں۔ آئیے علامہ ضمیر اختر نقوی لکھنؤ کے ہیں، ان کے جسمانی شخصیت کے وطن ہوں گے، پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ان کا روحانی وطن لکھنؤ تھا، لکھنؤ ہے اور لکھنؤ گرامی اور حاضرین محفل، خواتین و حضرات، بہت خوشی کی بات ہے کہ خواتین کا یوم اتنی شان سے آپ لوگ منا رہے ہیں اور بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور چہروں پر بھی اطمینان ہے، سامعین کے اچھا لگ رہا ہے۔ ایسا مضبوط کردار جناب سیتا کا ابھرتا ہے کہ جہاں ایک مکمل کردار رامائن میں آتا ہے کہ جہاں وہ بہترین بیٹی بھی ہیں، بہترین بیوی بھی ہیں اور بہترین ماں بھی، راجا جنک کی بیٹی ہیں، رام جی کی بیوی ہیں، لور کش کی ماں ہیں، اور بحیثیت ماں ایک وہ مشکل منزل سے گزرتی ہیں جیسا کہ حضرت مریم بحیثیت بیٹی ایک مکمل کردار ہے، لیکن بحیثیت ماں وہ پورے صراط سے گزرتی ہیں، اور قرآن میں بنسبت انجیل کے ان کے کیریکٹر کو
بہت ہی شاندار طریقے سے سورہ مریم میں پیش کیا، اور اسی بات کو لے کر علامہ اقبال نے اپنے میسج میں یہ بات کہی کہ عورت، مکمل عورت معاشرے میں 3 حیثیتوں میں ہوتی ہے. پہلے وہ بیٹی ہے، بیوی ہے اور ماں ہے. وہ کہتے ہیں حضرت مریم 2 نسبتوں سے مشہور ہوئی، ایک بیٹی کی حیثیت سے اور ایک ماں کی حیثیت سے، لیکن ان کا ایک زندگی کا رخ تشنا رہ گیا بحیثیت بیوی. وہ کہتے ہیں یہ کردار مکمل ہوا جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کو دیکھنے کے بعد کہ وہ بہترین بیٹی ہیں، بہترین زوجہ ہیں اور بہترین ماں ہیں. ظاہر ہے کہ اسلام نے خواتین کا مرتبہ بہت بلند کیا، اور ملکوں اور قوموں کے بنسبت جو تاریخیں خواتین کی لکھی گئی ہیں، مصر، روم، یونان، اگر انہیں پڑھ جائیے، نیاز فتح پوری کی کتاب ہے، اسے پڑھیے تو پوری تاریخ ورلڈ میں کہاں کہاں خواتین، بہت شاندار کتاب انہوں نے لکھی ہے. ڈاکٹر مالک رام کی کتاب ہے عورت، پڑھیے. ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، پڑھیے. تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن بڑے شاندار طریقے سے وقار نسواں کو بلند کر رہا ہے. پورے قرآن میں 16 عورتوں کا ذکر ہے، اور بہت مختصر سے ذکر میں ان کے پورے کیریکٹر کا احاطہ کر لیا گیا. حضرت حوا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت بلقیس، زلیخا، جناب مریم، اور اسی طرح زینب بنت حجش، رحیمہ جناب ایوب کی زوجہ صبر میں ان کے کردار کی تعریف قرآن نے کی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ انبیاء کے ساتھ عورتوں کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ عورت ہی وہ صنف ہے فضیلتوں والے جو خاندان میں ہی تو حضرت زینب ظہور فرماتی ہیں کہ جہاں ان کا نانا وہ بھی فضیلت والا اور باپ بھی فضیلت والا اور ماں بھی فضیلت والی اور دونوں بھائی جدت کے جوانوں کی سردار ہیں، تو آپ کو سوچ لیجئے کہ حضرت زینب کا مرتبہ کیا ہوگا. تو حضرت زینب کے سامنے صرف وہ مشن تھا، نانا کا مشن، جس کے لیے ان کے بھائی نے جان دی، اور اس کو وہ اپنے خطبوں میں واضح کرتی جا رہی تاکہ مقصد بیان کر دیا جائے، اور اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. تو یہ وقار جو سکھایا حضرت زینب نے دنیا کی عورتوں کو اور اقوام کو بھی، کہ جہاں ہندو خاتون انیتا رائے لندن میں لندن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والی خاتون سب سے پہلی کتاب جو لکھتی ہیں اپنی زندگی کی وہ حضرت زینب پہ لکھتی ہیں انگریزی میں. ان کو اتنا اس کردار نے اپیل کیا. اور اگر آپ شعر و ادب میں آ جائیں، ظاہر ہے کہ لکھنؤ مرکز ہے شاعری کا. شاعری سبھی سرگنتے ہیں، لکھنؤ کی غزل، لکھنؤ کی مثنوی، لکھنؤ کا قصیدہ. لیکن آج جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ خواتین کے انتہائی مطلب کی بات ہے
کہ لکھنؤ کی غزل میں عورت ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی. کون سی عورت؟ کوئی پروقار عورت غزل میں نہیں ملے گی. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ پروقار عورت غزل میں نہیں ملے گی. مثنوی میں کوئی راجکماری، کوئی شہزادی مل جائے گی، گل بغولی مل جائے گی. قصیدے میں عورت ملے گی ہی نہیں، اس لیے کہ عورت کے لیے کبھی قصیدہ لکھا ہی نہیں گیا، بادشاہوں کے لیے لکھا گیا. تو اب کیا ہو، عورت کو شاعری میں کہاں ڈھونڈے؟ تو مجبوری ہے کہ مرثیے میں عورت کے کردار کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور پھر عورت کا پروقار کردار لکھنؤ کے مرثیے میں ملے گا. یہ تو ان کا مشن تھا، یہ ان کی کارگزاری تھی، یہ ان کے فرائض تھے. لیکن پھر بچوں کی حفاظت، بھوک اور پیاس میں رہنا، کھانے کی پرواہ نہ پانی کی پرواہ، اور پھر حسین کے بچوں کی حفاظت، انہیں ساتھ خیریت کے لے کر آنا. کربلا سے کوفے میں بھی ظالم کا دربار، پھر شام، اور پھر قید خانہ، اور پھر واپسی، اور پھر مدینے آ کر تا حیات اسی مشن پر کام کرتے رہنا کہ جہاں سے بنیاد پڑتی ہے. خواتین بھی محفل کر سکتی ہیں، مجلس کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر چار دیواری میں وہ انقلاب برپا کر سکتی ہیں جیسے زینب نے برپا کر دیا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات. ڈاکٹر قمر رحمان صاحبہ جن کی بڑی مصروفیت ہے، ان کو جانا ہے. اور یہ جو قمر ہے اس لیے کہتے ہیں چاند پہ زندگی ہے کہ چونکہ قمر رحمان صاحبہ کے نام کے ساتھ قمر لگا ہوا ہے. تشریف لے آئیں. 35 PhDs آپ کروا چکی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وزٹنگ سائنٹسٹ اور وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے، پروفیسر کی حیثیت سے کئی یونیورسٹیوں سے وابستہ ہیں اور رہیں گے. دنیا کے 26 یونیورسٹیوں سے وابستہ رہی ہے. لکھنؤ یونیورسٹی میں ان کا آنا 27ویں یونیورسٹی ہے غالباً، اور پہلے سے بھی وابستہ ہے. بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کو سب کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ 1914 میں 8 مارچ کو جرمنی میں یہ دن تھا، 8 مارچ، جب ویمنس ڈے منایا گیا تھا، اور ہر سال اس کا ایک تھیم رکھا گیا تھا. اس سال کا تھیم ہے میک اٹ ہیپن. تو میں وقار صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے نجمہ خاتون کو جو اعزاز دیا ہے وہ واقعی اس تھیم پہ صادق آتا ہے کہ میک اٹ ہیپن. چونکہ دیر کافی ہو چکی ہے اس لیے میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گی، اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اس پروگرام کے لیے. اور خاص طور سے مجھے آج اتنا اچھا لگا ہے کہ نجمہ خاتون کو جس طرح سے وقار صاحب نے عزت دی ہے، اسی طرح سے اگر ہم ان عورتوں کو عزت دیتے رہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا سماج آگے بڑھے گا، ہم آگے بڑھیں گے اور ملک کا نام ہوگا. بہت بہت شکریہ. اب آئیے جناب نایاب بلوری صاحب شہزادی زہرا پہ اور شہزادی زینب پہ بے تحاشا انہوں نے شاعری کی ہے. وقار حضرت موسیٰ پکارا، مرحبا زینب. ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں. وقار حضرت عیسیٰ پکارا، مرحبا زینب. بنی جب روز عاشورا، امامت کا سا زینب. بنی جب روز عاشورا، امامت کا عصا زینب. یہ رب تے خاص بھائی اور بہن میں جانے کیسا ہے.
سوچو یہ رب تے خاص بھائی اور بہن یہ جانے کیسا ہے لکھا ہاتھوں نے شبیر اور آنکھوں نے پڑھا زینب لکھا ہاتھوں نے شبیر اور آنکھوں نے پڑھا زینب. کہ جو موٹیویشن کا کام ہوتا ہے، ایک دل بڑھانے کا، ہمت افزائی کرنے کا، چھپے ہوئے ٹیلنٹس کو باہر لانے کا، ان کو موقع دینے کا، انہیں عوام الناس سے روشناس کرانے کا، اور عوام الناس نہیں بلکہ خواص سے روشناس کرنے کا جو تجربہ ہے، یہ ایک بہترین تجربہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں وقار رضوی صاحب، آپ کے پاس اخبار بھی ہے، آپ کے پاس میڈیا بھی ہے، اور آپ کے سینے میں ایک دل بھی ہے جس میں ایک بے چینی ہے، ایک کسک ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے آج کے جلسے کو معنون کیا گیا ہے. ظاہر ہے کافی تقاریر ان کے کیریکٹر، ان کے کردار، ان کی قربانی، ان کی عظمت، ان کی قیادت، ان کی تاجداروں سے ان کی جنگ، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے لیکن خطبہ اتنا سخت ہے کہ بڑی بڑی گردنیں کٹی جا رہی ہیں، جھکی جا رہی ہیں. خطبے میں سب سے پہلے آپ نے اس دربار میں جہاں 700 لوگ کرسی نشین ہیں اور جس میں ساری دنیا کے اس وقت کے سفیر، امراء سلطنت موجود ہیں، آپ اللہ کا نام لیتی ہیں، حمد و ثنا کرتی ہیں، اہل بیت اطہار پر صلوات بھیجتی ہیں اور فرماتی ہیں یزید سے کہ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اور آل رسول اور خاندان رسول کی خواتین کو در بدر پھرا کر اور ہمیں قیدی بنا کر اور سارے شہروں کے کوچہ بکوچہ چاروں طرف لوگوں کے درمیان پہنچا کے تو نے ہماری منزلت اللہ رب العزت کی دربار میں اس کی نگاہوں میں کم کر دی ہے. اے یزید تو غلط فہمی کا شکار ہے اور تو نافہم ہے، اور جو مشن اور جو ارادہ اور جو قیادت حسین نے چھوڑی ہے اسے پورا کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا، کچھ اس طرح سے آپ نے فرمایا. اور وہ تو سمجھ نہیں سکتا، تو قاصر ہے، تیرے پاس اتنی عقل نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ نے اس وقت کے فرما روا سے بات کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں جب طے کر لیتی ہے خاتون تو یقینی طور پر جناب زینب کے اسوے سے اور جناب زینب کے کردار سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. میں اپنی تقریر کو اختتام پذیر کرتے ہوئے ان تمام اوادیس کو، ان تمام خواتین کو، بچیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بلبلے ہیں آگے بڑھیے، مقدر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے، سماج آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ آئیں گے، آگے بڑھیں گے، ملک و قوم کی خدمت ہوگی اور انسانیت کی خدمت ہوگی. خدا حافظ. حضرات، میں آخر میں بانی محفل وقار رضوی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور آپ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اودھ نامہ ایجوکیشنل اور چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے یہ موقع دیا کہ ہم اس موقع پر جناب زینب کے کردار کو اور خواتین کے سلسلے میں ان باتوں کو سمجھ سکیں جو ہمارے ذمے، ہمارے فرائض کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. بہت بہت شکریہ.